بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ربك قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة ولهم عذاب ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. کل بات ہو رہی تھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، یہاں پر کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے عقلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. اور اصل میں یہ جو پچھلی آیت کے آخر میں ہے لا یؤمنون، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا دلوں پر مہر لگا دینا ایمان نہ لانے کے نتیجے میں ہوا ہے. ایمان نہ لانے کے نتیجے میں ہوا ہے. جب ان لوگوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا اناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دل پر مہر لگائی ہے. اس کی ترتیب بعض دفعہ لوگ الٹ سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے پھر اشکال پیدا ہوتا ہے. اگر آپ اس کی یہ ترتیب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل پر مہر لگائی ہے جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے دل پر مہر لگائی ہے جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو پھر تو اعتراض بنتا ہے کہ پھر ان کا اپنا کیا قصور ہے. لیکن اگر آپ اس کی درست ترتیب سمجھیں گے کہ یہ جو ختم اللہ علی قلوبہم ہے کہ لا یؤمنون کا نتیجہ ہے، لا یؤمنون کے لیے نتیجہ ہے، لا یؤمنون کا سبب نہیں ہے. اگر آپ ختم اللہ علی قلوبہم کو لا یؤمنون کے لیے، اگر آپ لا یؤمنون یہ ختم اللہ علی قلوبہم کو سبب سمجھیں گے تو اعتراض پیدا ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ لا یؤمنون کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دلوں پر مہر لگا دی تو پھر اعتراض پیدا نہیں ہوگا. ذرا سورہ نساء نکالیے، آیت نمبر 155. النساء آیت نمبر 155، سورۃ النساء آیت نمبر 155 نکال کر بتائیے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تورات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو علم سے بھرے ہوئے ہیں. تو بلکہ کیا ہوا، طبع اللہ علیہا، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے طبع مہر لگا دی ہے علیہا ان کے دلوں پر، بکفرہم بسبب کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے. تو بتائیے پھر پہلے کیا چیز ہے، پہلے مہر لگنا ہے یا پہلے کفر ہے؟ پہلے کفر ہے سر جی. باقی سب کو سمجھ آئی اس بات کی؟ جی سر. تو جب کفر پہلے ہے تو تباہ اور اللہ تعالیٰ کا دل پر مہر لگا دینا یہ نتیجہ ہے، تو اس لیے اعتراض پیدا نہیں ہوتا. سورۃ الانعام نکالیں، آیت نمبر 110. سورۃ الانعام آیت نمبر 110، 8واں پارہ. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، 7ویں پارے کی آخری آیت. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو. کس چیز سے پھیر دیتے ہیں؟ حق سے، حق کو پہچاننے سے پھیر دیتے ہیں. کیوں پھیر دیتے ہیں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی لیے پھیر دیتے ہیں کہ یہ لوگ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لے کر آئے. پہلی مرتبہ چونکہ وہ ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی سزا میں، اس کے نتیجے میں ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو حق سے پھیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی وہی بات ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور یہ حق کو نہیں پہچان سکے. نہیں، جب انہوں نے حق کا انکار کیا ضد کی وجہ سے تو اس کی سزا یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے
مستقل طور پہ حق کے لیے ان کے دل کو اور ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ آیت نمبر 5 نکالے، سورۃ الصف 25واں پارہ۔ سر آیت نمبر آیت نمبر 5۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ اور یقیناً تم جانتے ہو کہ انی رسول اللہ الیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ فلما زاغوا تو جب وہ لوگ ٹیڑے ہو گئے، حق سے پھر گئے، تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، کس کے نتیجے میں؟ ان کے ٹیڑھے ہو جانے کے نتیجے میں، ان کے حق سے پھر جانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورۃ المنافقون کے اندر بھی ہے آیت نمبر 3۔ اب ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ کل سبق کے آخر میں جن بہن نے پوچھا تھا ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ غالباً اسی سے متعلق سوال پوچھا تھا۔ جی استاد جی پوچھا تھا کہ کافر کچھ پھر ایمان لے بھی آتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، پھر وہ ان کی مہر ہٹ جاتی ہیں، یہ پوچھا تھا۔ ہاں نہیں، یہ جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر نہیں لگی ہوتی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو دل پہ مہر کا لگنا ہے یہ اس کفر کی سزا ہوتا ہے جو کفر عناد کی وجہ سے انسان کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ لا علمی کی وجہ سے کافر تھا، لا علمی سے مراد یہ ہے کہ وہ اس نے حق کو پہچاننے کے بعد حق کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن اس کو ابھی تک جو ہے وہ حق تک پہنچ نہیں پایا تھا، تو ممکن ہے کہ وہ مستقبل میں حق تک پہنچ جائے۔ لیکن وہ کافر جو کہ حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیتا ہے، پھر اس کی سزا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مستقل طور پر اس پر حق کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ختم اللہ علیہ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہاں پر جو ہے وہ چونکہ یہ جن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کفار اصلی ہیں، جن کا کفر ظاہر ہوتا ہے، جن کا کفر کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر کہا عذاب عظیم، بڑا عذاب، وہ عذاب جس کے اندر بڑائی اور عظمت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور آگے جن منافقین کا تذکرہ ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا لفظ ذکر کریں گے؟ عذاب علیم، وہ عذاب جو دردناک ہوتا ہے، یعنی کہ کسی عذاب کا عظیم ہونا یہ اس کی ظاہری صفت ہے۔ تو چونکہ کافروں کا کفر بھی ظاہری ہے تو ادھر عذاب ذکر کی، اور منافقوں کا کفر چونکہ پوشیدہ ہے، دل کے اندر چھپا ہوا ہے، تو وہاں پر دردناک عذاب ذکر کیا، عذاب علیم۔ کیونکہ کسی چیز کا دردناک ہونا کیا آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ شاید یہ پہلے کا لکھا ہے، اچھا ٹھیک ہے پہلے کا لکھا۔ تو منافقین کے ساتھ مناسب یہ تھا کہ عذاب علیم کیا جاتا تو وہاں پر جو ہے وہ عذاب ذکر کیا۔ بہرحال یہاں پر جو ہے وہ کفار اصلی کا تذکرہ ختم ہو گیا، اب سے آگے جو ہے وہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں یہ کہتے ہیں من یقول، جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ یہ من یقول کے ساتھ ہم ایک لفظ نکال دیں گے بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ بِأَلْسِنَتِهِمْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، لیکن دلوں کے اندر ان کے ایمان موجود نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ فرق نہیں کریں گے تو آیت کا پہلا حصہ اور آیت کا دوسرا حصہ جو ہے یہ آپس میں کنٹراڈکٹ کریں گے۔ آیت کے شروع میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، تو مطلب یہ ہے کہ جو شروع میں وہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ صرف زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، اور آخر میں جس چیز کی نفی ہو رہی ہے وہ اس چیز کی نفی ہو رہی ہے کہ دلوں کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے آمنا جو ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور جب یہ آمن یؤمن یہ با کے ساتھ استعمال ہو تو اس سے مراد ایمان شرعی ہوتا ہے۔ کوئی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان شرعی ہے، ہم جو ہے وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے
کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہاں پر دو ہی چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے ایمانیات میں سے، ایمان باللہ کا اور آخرت پر ایمان کا، تو کیا باقی چیزوں پر ایمان ضروری نہیں ہے؟ انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان وغیرہ، کون بتائے گا جی؟ ضروری ہے ساتھی، ضروری ہے۔ تو یہاں پر تو دو ہی چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو باقی چیزوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوا؟ سر جس نے اللہ پر ایمان کر لیا اس نے میرے خیال سب پہ بالکل لیا ہے۔ اچھا جواب ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ کوئی اور جواب؟ سر اس لیے کہ اللہ کے رسول کے سامنے وہ ان پہ تو کرتے تھے نا، اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ پر اور اس کی مطلب بک پر ایمان لے کے آ رہے، اس لیے اس چیز کا ذکر کیا گیا۔ اور کوئی؟ اصل میں یہ جو ایمان باللہ جو ہے یہ ایمانیات میں سب سے پہلی چیز ہے، اور ایمان بالآخرت جو ہے یہ سب سے آخری چیز ہے، یعنی کہ آخرت کے اوپر ایمان، موت کے بعد جو کچھ ہے ان تمام چیزوں پر ایمان جو ہے یہ آخری معاملہ ہے۔ تو ابتدائی اور آخری چیز کو ذکر کرنے سے درمیان والی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر خود بخود شامل ہیں۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ذکر کرنے سے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ آگے بھی سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہ بات آئے گی انشاءاللہ، اس جگہ پہ پھر ہم بات کریں گے۔ وما ہم بمؤمنین، اچھا پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ جب یہ اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، پھر یہ ایمان کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ پھر یہ ایمان کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اپنی طرف سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اپنی طرف سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت یہ ہے کہ یہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی کوئی دھوکہ دیتا ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ وما یشعرون، اصل میں ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ مطلب اگر ہم ایمان والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، تو ایمان والے دنیا کے اندر ہمیں مومن سمجھتے رہیں گے، ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، مال غنیمت میں ہمیں حصہ مل جائے گا، زکوٰۃ اور صدقات کے مال میں سے ہمیں بھی ہمارا بھی تعاون ہو جائے گا، اور جو ایمان لانے کے ظاہری فوائد ہیں معاشرے کے اندر وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن جب موت آئے گی تو اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا۔ تو پھر یہ ایمان والوں کو جو دھوکہ دیا اس میں ایمان والوں کا کیا نقصان ہوا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا، اصل نقصان تو پھر اپنا ہوا۔ کہا کہ وما یخدعون الا انفسهم وما، یہاں پر ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی، وہ یہ ہے کہ یہ ان آیات کے اندر جو ہے نا منافقین کی 15 اوصاف ذکر ہوں گے، منافقین کے 15 اوصاف ذکر ہوں گے۔ تو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 8 کے اندر دو اوصاف تھے منافقین کے۔ پہلا وصف تھا زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا وصف تھا دل سے انکار کرنا، یعنی کہ منافقین زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور دل سے جو ہے انہوں نے انکار کیا ہوتا ہے، دل ان کے جو ہے وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو وصف ہو گئے۔ اور جو اگلی آیت ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر بھی ان کے دو اوصاف ذکر ہیں۔ پہلا وصف کیا ہے؟ دھوکہ دینا، خداع، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ اور چوتھا وصف کیا ہے؟ عدم شعور، شعور کا نہ ہونا۔ سب کو سمجھ آ گیا یہاں تک؟ جی پوچھیے فصیح بھائی۔ سر میں نے پوچھنا تھا یہاں پہ جو منافقین ہیں وہ مطلب کفار والے کہ ان میں مسلمان وہ والے منافقین بھی آ سکتے ہیں؟ نہیں، منافقین کافر ہی ہوتے ہیں، منافقین جو ہوتے ہیں یہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ منافق بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ ہاں نہیں نفاق، وہ جو جی بتائیے۔ مطلب وہ کہتے ہیں جو وعدے کرے پھر توڑ دے، یا وہ جو نشانی ہے کچھ جی وہ اس کو کہتے ہیں عملی منافق، ٹھیک ہے، وہ عملی نفاق ہوتا ہے۔
وہ اعتقادی نفاق نہیں ہوتا. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ اعتقادی منافقین کی بات ہو رہی ہے جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے اور ظاہر ایمان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو عملی نفاق ہوتا ہے وہ اصل میں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. ایمان کی کمزوری ہوتی ہے, وہ بندہ مسلمان ہوتا ہے. لیکن جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں یہ کافر ہی ہوتے ہیں, کافروں کی ایک قسم ہے. جی جزاک اللہ. اسی وجہ سے دیکھیں کہ وَمِنَ النَّاسِ کو عطف کیا, ان الذین کفروا پر واو حرف عطف ذکر کیا, لیکن ایمان والوں اور کافروں کے درمیان واو حرف عطف ذکر نہیں کیا تھا, کیونکہ ان دونوں کے درمیان قطعاً انقطاع ہے. وہ اور قوم ہے, یہ اور قوم ہے. لیکن یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, یہ اور ان الذین کفروا سواء علیہم, ان دونوں گروہوں میں تعلق ہے. اس وجہ سے یہاں پر واؤ کے ساتھ ذکر کیا, واؤ کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق جوڑا. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. اچھا جی. قلوبہم مرض, اب عدم شعور کا سبب کیا ہے؟ کہ قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے, ان کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے. تو یہاں پر بیماری سے کون سی بیماری مراد ہے؟ والو کا بند ہو جانا, نفاق کی بیماری. ہاں. یہاں پر جو دل کے مرض سے مراد جو ہے وہ جسمانی مرض نہیں ہے, جسمانی مرض نہیں ہے. ہم کچھ آیات انشاءاللہ نکالتے ہیں اس کے بارے میں بھی, پہلے آیت کا مکمل کرنا. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, فزادہم اللہ مرضا, اللہ ان کو ان کے مرض میں اور بھی بڑھا دیتا ہے. اللہ ان کو ان کے مرض میں اور بھی بڑھا دیتا ہے. یہ جو جملہ ہے فزادہم اللہ مرضا, اس کے اندر دو توجیحات ہیں. پہلا معنی تو یہ ہے کہ اس کا معنی ہم خبر والا معنی کریں, جیسا کہ میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے, تو فزادہم اللہ مرضا, اللہ ان کو ان کے مرض میں اور بھی بڑھا دیتا ہے. اللہ کس طرح ان کے مرض میں بڑھا دیتا ہے جی, کون بتائے گا؟ جی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ رسی دراز ہو جاتی ہے, وہ بس اس پہ لگے رہتے ہیں, پکے ہو جاتے ہیں. سر جس طرح قرآن کی مزید آیات نازل ہوتی ہیں تو ان سے ان کا مرض بڑھتا جاتا ہے. بالکل, بارک اللہ جس فیک. طرح ہم نے کفر کے بارے میں کہا. اصل جواب یہ ہے کہ مثلا اگر پہلے جو ہے ان کا کفر تھا 10 آیات کا, 10 آیات قرآن پاک کی نازل ہوئی اور یہ 10 آیات کے منکر ہیں, 10 آیات کا انکار ان کے دل میں چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مزید قرآن نازل کرے گا, 12 آیات ہو گئیں, 15 آیات ہو گئیں, تو ان کا کفر بڑھ گیا یا نہیں بڑھا؟ کفر میں اضافہ ہو گیا. تو فزادہم اللہ مرضا, ان کا کفر جو ہے وہ مزید بڑھ گیا, ان کی نفاق کی بیماری مزید اضافہ ہو گیا. ایک دوسری توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فتح یاب کرتا ہے, ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے, ایمان والوں کو کوئی آسانی پہنچتی ہے, تو یہ لوگ اپنی جلن اور حسد کے اندر اور بڑھ جاتے ہیں. دل کے اندر جو ایمان کی دشمنی ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے مسلمانوں کو دیکھ کر, مسلمانوں کی کامیابی دیکھ کر. تو فزادہم اللہ مرضا, اللہ ان کو ان کے مرض میں اور بڑھا دیتا ہے. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی بد دعا والا کیا جائے, بد دعا والا, کہ دعا یا بد دعا کے لیے بھی عربی زبان میں فعل ماضی استعمال ہوتا ہے. فعل ماضی, جس طرح آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا, جزاک اللہ خیرا, یہ فعل ماضی ہے جزاک. اور آپ کہتے ہیں فلان رحمہ اللہ, رحمہ اللہ. اب یہ رحمہ ویسے فعل ماضی ہے لیکن اس کا معنی آپ دعا کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح دعا یا بد دعا کے لیے عربی زبان میں فعل ماضی استعمال ہوتا ہے. تو اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے, تو فزادہم اللہ مرضا, اللہ ان کو ان کی بیماری میں اور بھی بڑھا دے, اللہ ان کو ان کی بیماری میں اور بھی بڑھا دے. وَلَهُمْ عَذَابٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا کی سزا کیا ہے؟ دنیا کی سزا یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ تعالیٰ اس مرض کو بڑھاتا جاتا ہے. اور آخرت کی سزا کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, کہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کس چیز کی وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, ہمیشہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے. اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ کون سا جھوٹ یہاں پر مراد ہے؟ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ دل سے ایمان نہیں لاتے ہیں. آمنا باللہ وبالیوم الآخر, جو آیت نمبر 8 میں ذکر ہوا ہے وہ والا جھوٹ مراد ہے. آمنا باللہ وبالیوم الآخر, یہ وہ والا جھوٹ مراد ہے. اس جھوٹ کی وجہ سے مومنوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں
یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دو مزید اوصاف ذکر ہو گئے منافقین کے۔ ابھی تک کتنے اوصاف آپ نے نوٹ کیے ہیں منافق کی؟ کون کون سے اوصاف نوٹ کیے ہیں بتا دیں، بھائیوں میں سے کوئی بتا دیں، قاسم بھائی بتائیں۔ زبان سے اقرار ہے، دل سے انکار، دھوکہ دینا، اور کلاس پہ عدم شعور، شعور نہ ہونا، شعور کا نہ ہونا۔ جی تو اب پانچواں اور چھٹا کیا ہے؟ دل کی بیماری اور جھوٹ کی عادت، مرضن، یہ پانچواں وصف ہے۔ اور بما کانوا یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں، ایمان والوں سے بولتے ہیں۔ جو مرض کی اقسام ہیں، مرض کی اقسام ہیں، چلیں کچھ آیات نکلوا لیتے ہیں، زیادہ تفصیل سے نہیں نکالتے۔ سب سے پہلے آپ سورہ نور نکالیں، آیت نمبر 61 نکالیں ذرا، ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جسمانی مرض کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ نکال لیا جی، 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 61۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ان لوگوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ولا علی المریض حرج، یہاں پر مرض سے کون سا مرض مراد ہے؟ نفاق، نفاق مراد ہے، جسمانی بیماری، یہاں پر جسمانی بیماری مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورۃ الشعراء کے اندر بھی ہے، اسی طرح سورۃ الشعراء کے اندر بھی ہے۔ لیکن یہ جسمانی بیماری ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے روحانی مرض، مرض کی دوسری قسم کیا ہے؟ روحانی امراض۔ اور روحانی امراض دو طرح کے ہوتے ہیں، کون بتائے گا کون سی دو قسمیں ہوتی ہیں روحانی امراض کی؟ کسی اور کو بتانے دیں، کون بتائے گا جی بہن کے علاوہ؟ چلیں آپ بتائیں۔ شہوات اور شبہات کا مرض۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ روحانی جو بیماریاں ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شبہات اور شہوات، شبہات اور شہوات۔ اور سر ریپیٹ کر دیں پلیز۔ جی جی، شبہات اور شہوات، ڈاؤٹس اور ڈیزائرز، شبہات اور شہوات۔ سورہ احزاب نکالیے، سورہ احزاب آیت نمبر 12 نکالیے۔ سر آیت نمبر 12 اصل میں یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا مرض کے متعلق دلوں کے، اس کا تعلق جو ہے وہ ایک اور موضوع سے ہے جو تزکیے کا موضوع ہے۔ کہ یہاں پر چونکہ مرض کی بات ہوئی ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں فائدہ ہے انشاءاللہ۔ کہ تزکیہ اصل میں اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ دل کو بیماریوں سے اور دل کو جو ہے نا اس کی گندگیوں سے پاک کرنا اور اچھی چیزوں سے آراستہ کرنا۔ تو امراض القلوب کی پہچان ہو تو تزکیہ جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے، لیکن ہم بس کچھ دیکھ کے کچھ دانے جو ہے وہ ہم چکھیں گے، یعنی کہ صرف مثال کے طور پہ کچھ آیات نکال رہے ہیں، تفصیل سے اس موضوع کو کور کرنا مقصود ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 12 میں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جب منافقین نے یعنی کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کیا کہا؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ ہی کیا تھا۔ دیکھو نا، ہمیں کہتے تھے کہ تم روم فتح کرو گے، فارس فتح کرو گے، اور جناب پتہ نہیں کہاں کہاں پر تمہارے لشکر پہنچیں گے۔ اور یہاں پر ابھی حالت یہ ہے کہ مدینہ کے اندر سخت سردی کا موسم ہے، اور باہر سے جو ہے یہ سارے لشکر اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں احزاب میں، اور اندر جو ہے یہودی ہیں، یہودی بھی دشمن ہیں، باہر سے سارے لشکر اکٹھے ہو کر آ گئے ہیں، خندق درمیان میں حائل ہے، اور سخت سردی ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ اوڑھنے کو کچھ ہے۔ تو یہ ہم سے کیا کہتے تھے؟ ہم سے کہتے تھے کہ تم روم اور فارس فتح کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یعنی کہ شک اللہ اور اس کے رسول کے متعلق بدگمانی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ شبہات سے ہے یا شہوات سے ہے؟ یہ امراض شبہات سے ہے نا، شبہات، اس کا تعلق شبہات۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 52، سورۃ المائدہ آیت نمبر 52، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، آپ ضرور دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، يُسَارِعُونَ فِي مَوَالَاتِهِمْ، کافروں کی محبت، کافروں کی دوستی میں بڑی جلدی کرتے ہیں،
کافروں کے ساتھ تعلقات بنانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. کہتے کیا ہے؟ یقولون، کہتے ہیں نقشہ بنا دائرہ، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے اگر کافروں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے تو ہمیں کوئی مصیبت پہنچ سکتی ہے. تو فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے فتح آ جائے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے. فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. چلیں آگے اور بات ہے. ہماری بات اس میں ہے فطر الذين في قلوبهم مرض. یہاں پر مرض سے کیا مراد ہے؟ کافروں کی موالات کی خواہش ہونا، کافروں سے تعلقات اچھے ہوں، کافروں سے محبت، کافروں کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوں. یہ بھی دل کے امراض میں سے ایک مرض ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ شبہات سے یا شہوات سے ہے؟ شہوات سے. نہیں، اس کا تعلق شبہات سے ہے. یہ بھی شبہے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں ان کو اسلام کی حقانیت پر اور اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو غلبہ نہیں ملے گا، کافر بہت طاقتور ہیں، یہ غالب آ جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ کافروں سے اپنے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں کہ کل کو غالب انہوں نے آ جانا ہے تو ان کے ساتھ بنا کر رکھو. تو اس کا تعلق جو ہے وہ شبہات سے ہوتا ہے، یعنی کہ اسلام کی حقانیت پر یقین نہ ہو، اسلام کی حقانیت پر شک ہونے کی وجہ سے. جی آپ نکالیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 نکالیے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 32. یہ بہت خطرناک مرض ہے. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کأحد من النساء، اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، خاص عورتیں ہوں. ان اتقیتن، لیکن اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو تو فلا تخضعن بالقول، مردوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنی. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں کوئی بیماری ہے، وہ طمع کرے تمہارے اندر، ٹھیک ہے، تمہارے متعلق طمع کرنی شروع کر دے، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کوئی طمع پیدا ہو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں شریعت کے مطابق سیدھی بات کرنی ہے، لیکن مردوں کے ساتھ زیادہ گھلنا ملنا نہیں ہے، مردوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے. یہ یہاں پر پھر مرض سے کیا مراد ہے؟ مرض سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ کون سا مرض مراد ہے؟ شہوات سے، شہوت کا مرض. اور یعنی کہ یہاں پر مراد ہے کہ غیر محرم کی طرف میلان، غیر محرم کی طرف میلان، یہ وہ مرض مراد ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ بہت بڑا سبق ہے بہنوں کے لیے بھی، بھائیوں کے لیے بھی. اور یہ بات میں پچھلے سیمسٹر میں بھی غالباً میں نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا. ماشاءاللہ آپ سب میری مراد نہیں ہے، لیکن تذکیر کے طور پہ جو ہے میں یہ ذکر کرتا ہوں، کیونکہ اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کلاس بھی ہماری اکٹھی ہے اور گروپ کے اندر بھی سب ہیں، تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، مطلب بہت زیادہ احتیاط. اور یہاں پر دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو حکم دیا ہے؟ یہ یا نساء النبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے. تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ اس وجہ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. غیر ضروری انٹریکشن اور خاص طور پہ ایموجیز کا استعمال اور بلا وجہ کی انٹریکشن، بات کرنے کی ضرورت ہے، بہت ضروری بات ہے تو کی جا سکتی ہے. اور اس کے اندر ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ ایک فارمولا بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ غیر محرم سے انٹریکشن کرنے کے لیے PPL فارمولا جو ہے اس کو اپلائی کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ کی جو انٹریکشن ہو وہ پبلک ہو اور پرپز فل ہو اور لمیٹڈ ہو، پبلک ہو، پرپز فل ہو اور لمیٹڈ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ بڑا زبردست فائدہ ہے. یہ جو میں نے آپ کو یہاں پر جو ہم نے مرض نکالا ہے، اس کا تعلق شہوات ہے، اس کا تعلق شہوات ہے. ہم مزید نہیں نکالتے انشاءاللہ، کہ صرف اشارہ کرنا مقصد تھا. اس طرح مزید کافی ساری آیات نکالی جا سکتی ہیں قرآن مجید سے جن کا تعلق جہاں پر جو ہے وہ مختلف طرح کا مرض جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. تو یہاں پر جو مرض مراد ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس کے اندر کون سا مرض ہے؟ یہاں پر نفاق کا مرض ہے. اور یہاں پر جسمانی مرض مراد نہیں ہے، روحانی مرض مراد ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو منافقین کی دنیا میں سزا کیا ہے؟ ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے. اور آخرت میں ان کی سزا کیا ہے؟ آخرت میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے دردناک عذاب ہے. آگے اب اس عذاب کے اسباب ذکر ہوں گے. میں انشاءاللہ دوبارہ سے لنک بھیجتا ہوں انشاءاللہ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عذاب کے اسباب کیا ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ.
ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون یعنی کہ بقولہم یکذبون دائم یعنی کہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا ایک عادت ہے، اس وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، آیت ہے جس کا استعمال ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اور کوئی بھی اس آیت کا درست استعمال نہیں کرتا۔ یہ جب پچھلے دور حکومت میں وہ تحریک لبیک والے نکلے تھے تو تب یہ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اس آیت کو استعمال کر رہے تھے۔ اب اس دفعہ یہ خود نکلے ہیں تو اس دفعہ جو ہے وہ مخالفین اس آیت کو استعمال کریں، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس آیت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کسی نے بھی اس آیت کو درست استعمال نہیں کیا۔ تو اس کا اصل ترجمہ کیا ہے وہ بھی ہم پڑھنے لگے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، یہاں پر فساد سے کون سا فساد مراد ہے؟ یہاں پر اس آیت میں فساد سے کیا مراد ہے؟ لڑائی جھگڑا، کوئی اور؟ کفر، شاید کفر یا نفاق۔ نفاق، ادھر اس آیت میں فساد سے مراد نفاق ہے، ٹھیک ہے، پیچھے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش، نفاق، یہاں پر فساد سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، قرآن کا استعمال جو ہے نا وہ اپنے مقاصد کے لیے کرنا۔ اب میچ میں فتح ہوئی ہے تو نصر من اللہ و فتح قریب، الیکشن میں جیت گئے ہیں تو نصر من اللہ و فتح قریب، تو یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے، اس سے بچنا چاہیے، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اللہ کی آیات کا اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ اس کی تعظیم کے خلاف ہے۔ آپ سب کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اور مطلب میرا پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ اللہ کی آیات کو اس طرح استعمال کرنا بغیر کسی شرم کے، اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے جو ہے وہ حقیر قسم کے مقاصد کے لیے اس طرح قرآن کی آیات کو استعمال کرنا، یہ بہت ہی جرت والی بات ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل کے اندر قرآن کی تعظیم نہیں ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے جو ہے وہ اس کو جی فصیح بھائی۔ سر یہ پھر چاہے پھر جتنے مرضی برے بھی مسلمان ہوں، لیکن پھر یہاں پہ کسی کا یہ حق تو نہیں ہے نا کہ یہ ایون آپ نے ابھی جو ٹی ایل پی کی بھی بات کی ہے تو یہاں پہ وہ تو نہیں آتے پھر بھی؟ نہیں، میں نے جو بات کی ہے وہ شاید آپ سمجھے نہیں ہے، میں نے صرف یہ بات کی ہے کہ قرآن کی آیت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ میری بات کا مقصد ہے۔ وہی پوچھ رہا ہوں، تو یہ تو پھر کافی غلط کرتے ہیں نا اگر کوئی مسلمان پہ۔ جی یہی میں نے عرض کیا کہ غلط کرتے ہیں، ٹھیک نہیں کرتے، کوئی بھی کرتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح قرآن کی آیات کو استعمال کرنا۔ اور میں نے مثالیں بھی دی ہیں نا، جس طرح نصر من اللہ و فتح قریب، یہ بھی الیکشن کے موسم کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ لا اکراہ فی الدین جو ہے نا، یہ سیکولرز کی اور لبرلز کی آیت ہے، انہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، لکم دینکم ولی دین، وہ کہتے ہیں اس سے لبرلزم ثابت ہو گیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، چلو پہنچ گئے۔ تو یہ میرا مطلب یہ تھا، یہ سمجھانا مقصد تھا میرا۔ اچھا جی، وَإِذَا قِيلَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، مطلب نفاق کو چھوڑ دو، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، انما نحن مصلحون، اصلاح کرنے والے تو ہم ہی ہیں، اصلاح کرنے والے تو ہم ہی ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ جو ان کا کہنا ہے نا انما نحن مصلحون، کے اندر بہت زیادہ تاکید ہے، تاکید تو انما کی وجہ سے ہے، انما حسر کے لیے استعمال ہوتا ہے، حسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارے علاوہ دوسرے جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر نحنو جو ہے مبتدا وہ بھی معرفہ ہے، مصلحون جو ہے یہ بھی پورا جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ تاکید کا معنی پایا جا رہا ہے، انما نحن مصلحون، ہم ہی ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصل مقصد بھلا کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور یہ جو دوسرے لوگ حقیقی ایمان والے ہیں یہ فسادی ہیں، یہ فسادی ہیں۔ اور مراد کون ہے؟ کن کی طرف اشارہ ہے؟ اشارتاً کن لوگوں کے اوپر طنز کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام پہ کھڑے، صحابہ کرام کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ اشارتاً تعریض کر رہے ہیں صحابہ کے اوپر، کہا کہ انما نحن مصلحون، بھئی ہم ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں،
جنہوں نے ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے اپنا تعلق جو ہے وہ خراب نہیں کیا. یہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ جو ہے وہ ایک نبی کی خاطر چھوڑ دیا ہے, جو مکے والوں سے تعلقات خراب کر کے ادھر آ گئے ہیں, ادھر یہودیوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, اور باتیں یہ بڑی بڑی کرتے ہیں, اور یہ کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہی نہیں ہیں ان کے, تو یہ کہاں کے اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ صحابہ پر تعریض ہے, نحن مصلحون, یہ صحابہ پر انہوں نے تعریض کی ہے. تعریض کہتے ہیں کسی کو اشارتاً کسی پر طنز کرنا, کسی پر اعتراض کرنا, اشارتاً کنایے سے, وضاحت کے ساتھ نہیں بلکہ اشارتاً کسی کے اوپر اعتراض کرنا, اس کو تعریض کہتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ انما نحن مصلحون, تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے, الا, خبردار خبردار, انہم, بے شک یہی لوگ, ہم المفسدون, یہی ہیں جو کہ اصل فسادی, یہی ہیں جو کہ اصل فسادی. تو اچھا, یہ خود فسادی ہیں, یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں, یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. کہا نہیں, ولکن لا یشعرون, لیکن ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ یہ خود فسادی ہیں. یہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں, اسی لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل اصلاح کرنے والے تو ہم ہیں, اصل اصلاح کرنے والے تو ہم ہیں. یہ جو آیت ہے قالوا انما نحن مصلحون, اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور بما قالوا انما نحن مصلحون اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض, یعنی کہ جو آیت نمبر 11 میں یہ جو ہے نا قالوا انما نحن مصلحون, اس کا تعلق آیت نمبر 10 کے آخر میں جو کانوا یکذبون ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جس طرح وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلی وجہ بما کانوا یکذبون, یہ جھوٹ بولتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ. دوسری وجہ کہ قالوا انما نحن مصلحون, دوسری وجہ عذاب کی کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں, اور یہ کب کہتے ہیں اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض, جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ. جی سمجھ آیا؟ یہ جو ما قالوا یکذبون ہے, قالوا انما نحن مصلحون جو ہے اس کا عطف ما کے اوپر پڑا ہے کہ بما کانوا یکذبون بما قالوا انما نحن مصلحون, اور یہ دونوں جو ہے عذاب علیم کے سبب ہے. عذاب علیم کا پہلا سبب کہ یہ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. عذاب علیم کا دوسرا سبب کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو, نفاق کو چھوڑ دو, تو کہتے ہیں اصل اصلاح کرنے والے تو ہم ہی ہیں, یہ صحابہ تھوڑی اصل اصلاح کرنے والے ہیں, اصل اصلاح کرنے والے تو ہم ہی ہیں. تو یہ عذاب علیم کا دوسرا سبب ہے. اور جب نے صحابہ پر تعریض کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ, کئی تاکیدات کے ساتھ کہا کہ اصل فسادی تم ہی ہو. پتہ چلا کہ صحابہ پر اعتراض کرنے والا جو ہے وہ فسادی ہوتا ہے, صحابہ پر اعتراض کرنے والا فسادی ہوتا ہے. السلام علیکم سر. سر یہ ریپیٹ کر دیں پلیز, دردناک عذاب کی وجہ سے جو وجوہات ہیں دردناک عذاب کی. جی یہ دیکھیے میں یہاں پر لکھنے لگا ہوں چیٹ باکس میں, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, یعنی کہ میں یہ یہاں پر میں اس ترتیب سے لکھ رہا ہوں جو کلام کی ترتیب ہے, بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَبِمَا قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, یہ جو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں اس وجہ سے, اور کیوں وَبِمَا قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, اور اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں اصل اصلاح کرنے والے تو ہم ہی ہیں. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض, اور یہ بات وہ کب کہتے ہیں کہ اصل اصلاح کرنے والے تو ہم ہی ہیں, جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ. ٹھیک ہے, یہ کلام کی اصل ترتیب ہے, یعنی کہ معنی جو ہے وہ اس طرح معنی جو ہے وہ سکھا ہوگا. یہ بتائیے سر جی, سوال یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ ہر جھوٹ بولنے والے کے لیے عذاب ہے؟ نہیں 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 نہیں, یہ ہر جھوٹ بولنے والے کے لیے نہیں ہے. یہاں پر ایک تو ہے یہ جو کانا ہوتا ہے نا, کانا جو کانو کے اندر ہے, کانو کانا, جب یہ فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے جس طرح یہاں پر یکذبون ہے, تو یہ معنی دیتا ہے ماضی استمراری کا, یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہوتا ہے نا, یہ وہ معنی دیتا ہے.
اور پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ کوئی کام مستقل کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ مستقل جھوٹے ہیں. اسی لیے میں نے یہاں پر بولا تھا کہ بِقَوْنِهِمْ يَكْذِبُونَ دَائِمًا، تو یہ میں نے دائمن کا لفظ اسی لیے بولا تھا، یہ ماضی استمراری ہے. جب کانا جو ہے وہ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوس کا معنی دیتا ہے. تو ان کی عادت ہی یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور یہاں پر جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ جھوٹ سے مراد یہاں پر ایمان والوں کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ وہ والا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، عام معاملات میں جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے. لیکن یہاں پر جس جھوٹ کا تذکرہ ہے یہ وہ والا جھوٹ نہیں ہے کہ مطلب جو کسی نے سودا بیچتے ہوئے جھوٹ بولا ہے. یہاں پر اس جھوٹ کا تذکرہ ہے جو ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہوئے انسان جھوٹ بولتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور اس کے دل میں کفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اگرچہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم ان دونوں چیزوں کو برابر نہیں کر سکتے. ایک بندہ ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں ایمان والا ہوں اور اصل میں کافر ہے، اور ایک بندہ سبزی بیچتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے تو ہم کہیں یہ دونوں جھوٹ ایک جیسے ہیں. نہیں نہیں، بہت بڑا فرق ہے. اور سبزی بیچتے ہوئے جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ مسلمان ہے، ہاں ایمان میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن یہ والا بندہ جو ہے یہ اعتقادی کافر ہے. جی سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی سوال اور ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں. چلیے، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم.